میرے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے، اور میری خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ میں اپنے سلفی بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ سعادت، یہ اعزاز مولانا عبدالرزاق یوسف حافظ اللہ تعالیٰ کے بدولت ہمیں نصیب کیا۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اہل الحدیث، مسلک اہل الحدیث یہ معتدل مسلک ہے۔ اس میں نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ غلو ہے، نہ تقصیر ہے۔ جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو عدل پر مبنی بات کرو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے منہاج السنہ کے اندر یہ بات فرمائی ہے، الکلام فی الناس یجب ان یکون بعلم وعدل ولا بجہل وظلم کحال اہل البدع۔ جب انسانوں کو ڈسکس کریں اور انسانوں سے متعلق بات کریں، پھر واجب ہے علم اور عدل پر مبنی بات کرنی چاہیے، نہ کہ جہالت اور ظلم پر مبنی، جیسے کہ اہل بدعت کا وتیرہ اور ان کا انداز ہوتا ہے۔ اہل الحدیث اہل السنہ ہیں، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ایک بہترین رائے رکھتے ہیں، صحابہ کے مقام و مرتبہ کو پہچانتے ہیں، اور صحابہ سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں اہل الحدیث نہ ہوتے، شاید صحابہ اور صحابہ کے بعد آنے والے لوگوں کی عظمت کا لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عظمتوں کا استعارہ بنایا، آپ انتہائی مبارک ہیں۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی وجہ سے مسلمان ہیں، اور وہ برکت سب سے پہلے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس برکت کو پوری دنیا میں عام کیا اور پھیلا دیا۔ قیامت تک انسانوں کے لیے صحابہ کی برکت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کل خیر فیہ المسلمون الی یوم القیامہ، کل خیر فیہ المسلمون الی یوم القیامہ، قیامت تک مسلمانوں میں جو خیر ہوگی من الایمان والاسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنہ ونجات من النار وانتصارهم علی الکفار وعلو کلمۃ اللہ، فإنما هو ببرکۃ ما فعلہ الصحابۃ الذین بلغوا الدین وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ آج مسلمانوں کے پاس ایمان ہے، اسلام ہے، علم ہے، قرآن ہے، معارف ہیں، عبادات ہیں۔ اللہ کی جنت میں داخلہ ہو یا جنت سے یا جہنم سے نجات کا مسئلہ ہو، اللہ کے دشمنوں پر غلبہ ہو یا اسلام کی سربلندی ہو، جو کچھ خیر دنیا میں موجود ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وجہ سے ہے، کیونکہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی اور دین کے غلبہ کے لیے انہوں نے جہاد کیا۔ علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب شرح عقیدہ کے اندر ایک بات ذکر کی ہے، من اذل ممن یکون فی قلبہ غل علی خیار المؤمنین وسادات اولیاء الا بعد النبیین۔ فرماتے ہیں اس انسان سے بڑھ کر گمراہ کون انسان ہو سکتا ہے کہ جو مومنوں کے سب سے بہترین اولیاء اللہ کے سادات اور سید نبیوں کے بعد صحابہ، ان کے بارے میں اپنے دل میں برا عقیدہ رکھتا ہے۔ بل قد فضلهم اليہود والنصارى، یہود و نصارہ بخصلہ ایک اعتبار سے اس سے بہتر ہیں۔
یہود و نصارہ ایسے شخص کے سے ایک اعتبار سے بہتر ہیں. وہ کیسے؟ آپ کسی یہودی سے پوچھیں من خیر اہل ملتکم، تمہاری ملت میں، تمہاری امت میں بہترین لوگ کون ہیں؟ وہ جواب میں کہے گا اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ. آپ کسی نصرانی سے پوچھیں من اہل خیر ملتکم، تمہاری ملت میں بہترین لوگ کون ہیں؟ وہ جھٹ سے کہیں گے اصحاب عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب، ہمارے نبی کو ماننے والے، ان کے متبعین اور پیروکار. آپ ان روافض سے اور دشمنان صحابہ سے پوچھیں من شر اہل ملتکم، تمہاری ملت میں، امت محمدیہ میں بدترین لوگ کون ہیں؟ وہ جھٹ سے کہیں گے اصحاب محمد. اللہ یاد باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. یہ لوگ سرے سے صحابہ کو مانتے ہی نہیں، ان کے دین اور ایمان کو نہیں مانتے. وہ کیسے مان سکتے؟ وہ تو اسلام کے دشمن ہیں، وہ قرآن کے دشمن ہیں، وہ حدیثوں کے منکر ہیں، وہ اللہ رب العالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں. ان سے ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ اصحاب رسول کے بارے میں وہ اچھی رائے رکھیں گے؟ وہ اس خیر سے محروم ہیں، برکت سے محروم ہے جو اللہ نے مومنوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طفیل عطا فرمائی ہے. یہ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر نیچے تک جتنے بھی صحابہ ہیں، تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں. آج ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عظیم شان کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ لوگ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بھی ایمان اور دین کے منکر ہیں. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا علی اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان اور دین کے یہ لوگ انکاری ہیں. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر بھی زبان تان دراز کرتے ہیں. ہمارے ائمہ نے صدیوں پہلے ہمیں بتا دیا تھا، جن میں ربیع بن نافع الحلبی ہیں، 241 ہجری میں آپ فوت ہوتے ہیں. تاریخ بغداد میں صحیح سند سے اور تاریخ ابن عساکر میں ان کا یہ قول موجود ہے. فرمان لگے معاویہ ستر لصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِذَا كَشَفَ الرَّجُلُ السِّتْرَ اجْتَرَى عَلَى مَا وَرَاءَهُ. صحابہ کے لیے معاویہ پردہ ہیں. یہ معاویہ ہیں اور ان کے پیچھے صحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب انسان پردہ ہٹا دے اور پردہ چاک کر دے، پھر وہ پردے سے پیچھے چیزوں پر بھی جرأت کرتا ہے کہ جس نے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بری رائے قائم کر لی، پھر ضرور وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے درپے ہو گیا. تو کم از کم وہ سیدنا عثمان ابن عفان پر ضرور تنقید کرے گا. اور کتنے ایسے ہیں جو جناب عمر تک بھی پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کتنے ایسے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ کے ایمان اور دین کے وہ منکر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں روافض کہ ابو بکر عمر پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قریش کے 2 بت تھے. وہ یہ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ وصی و رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں. آپ نے آپ کو خلیفہ بلا فصل بنایا تھا، اور صحابہ نے آپ کو آپ کا خلافت کا حق نہ دے کر وہ ظالم اور غاصب بن گئے. پھر انہوں نے اہل بیت کی شان میں اتنا غلو کیا کہ ان کو تشریح اور نسخ کا اختیار دے دیا، جسے چاہے دین بنا دے اور جسے چاہے جس دین جس حصے کو چاہے اس کو منسوخ کر دے. یہاں تک کہ جب باتیں ہوئی، آج ہم سیدنا معاویہ کے بارے میں بات کریں. صحابہ میں سیدنا معاویہ ستر ہیں، پردہ ہیں. جو پردے کے سامنے کھڑا ہے وہ صحابہ کا عزت و احترام کرے گا. جس نے پردہ چاک کر دیا، ہٹایا، وہ صحابہ تک جا پہنچے گا. معافہ بن عمران ہے رحمہ اللہ، 185 ہجری میں وہ فوت ہوتے ہیں. تو معافہ بن عمران رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد افضل ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے یہ کیسی بات کر رہے ہو، اور آپ کا چہرہ مبارک غصے سے متغیر ہو گیا. آپ غصہ میں آ گئے.
آپ فرمان لگے لا یقاسو باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے کسی کا موازنہ نہیں کیا جائے گا، کسی کو صحابہ سے موازنہ نہیں کیا جائے گا۔ اور عمر بن عبدالعزیز اپنا مقام رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ عظمتوں والے ہیں، مگر صحابہ سے آپ کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ یہی بات ابو اسامہ حماد بن زید رحمہ اللہ تعالی سے بھی بسند صحیح منقول ہے، اور امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی سے بھی السنہ للخلال کے اندر یہ بات ثابت ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ دنیا میں دو مسلمان بھی ایسے نہیں ہیں جو آپ کے صحابیت کے منکر ہوں یا صحابی ہونے کا انکار کرتے ہوں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ کے والد گرامی ابو سفیان بھی صحابی ہے، ابو سفیان بن حرب، اور آپ کی والدہ ماجدہ ہند بھی صحابیہ تھی، اور آپ کی بہن ام حبیبہ وہ بھی صحابیہ تھی، اور آپ اموی ہیں، اور آپ قریشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلتیں عطا کی ہے، لیکن جب ظالموں نے آپ کے بارے میں بری رائے قائم کی تو ائمہ اہل سنت نے آپ کو خال المومنین کہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تو سیدہ حفصہ کے بھائی ہیں، تو وہ کیوں نہیں خال المومنین، وہ مومنوں کے وہ ماموں کیوں نہیں بنے؟ ہم کہتے ہیں بے شک وہ ماموں ہیں، ان کو خال المومنین کا نام اس لیے دیا گیا ہے چونکہ ان پر جب ظلم ہوا، لوگوں نے بری رائے ان کے متعلق قائم کی اور زبان تان دراز کی، تو لوگوں کو احساس دلانے کے لیے دیکھو ان کا رسول اللہ کے ساتھ بھی تو رشتہ ہے نا، رسول اللہ کے ساتھ جو رشتہ داری ہے، یہ ایک تعلق ہے، اس کا لحاظ کر لو، اس لیے آپ کو خال المومنین کہتے ہیں، جو مومن ہیں آپ ان کے ماموں ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے مجموع الفتاوی کے اندر یہ بات ذکر کی ہے، ایمان معاویہ بن ابی سفیان ثابت بنقل المتواتر واجماع اہل العلم علی ذالک، متواتر احادیث سے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کا ایمان ثابت ہے، متواتر روایات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیثوں سے۔ اور اس پہ سواگا یہ ہے کہ اہل علم کا اس پر اجماع بھی ہے، جتنے علم والے ہیں جن کے پاس علم نبوت ہے اور شریعت کا صحیح جن کے پاس علم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور مومن مسلمان آپ کی ایمان اور شرف صحابیت کو مانتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں امام نے کہا سیدنا معاویہ کی فضیلت میں کوئی روایت ثابت نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسا کوئی قول بھی ثابت نہیں ہے ہماری تحقیق میں، بالفرض والمحال ایسا کوئی قول ثابت بھی ہو تو کوئی بات نہیں، یہ بات ہے انفرادی فضیلت کے حوالے سے۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں جن کی انفرادی فضیلت ثابت نہیں ہے، کتنے انبیاء ہیں جن کے بارے میں کوئی خاص ذکر نہیں ہوا، یا قرآن میں یا حدیث میں جن کا ذکر نہیں ہوا، جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ کیا ان کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ کو ہم نہیں مانیں گے کہ انکار کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کتنے اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق کوئی خاص فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ سب سے بڑی فضیلت، ہر فضیلت سے بڑی فضیلت، سب سے بڑی سعادت، ہر سعادت سے بڑی سعادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہونا ہے۔ وہ سیدنا معاویہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بابی مسلمان صحابی، آپ طلقاء میں سے تھے۔ بعض لوگ مذاق کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اسلام تو اسلام ہے اور انسان کو عظمتوں کا استعارہ بنا دیتا ہے۔ اتنا بڑا شرف ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کو موت آ جائے، اس جیسا عزت والا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ طلقاء میں سے تھے، فتح مکہ کے موقع پہ آپ ایمان لائے۔ اس پر حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی نے کشف المشکل کے اندر اجماع نقل کر دیا ہے کہ فتح مکہ 8ویں ہجری میں آپ مسلمان ہوئے تھے، بالاجماع اور بالاتفاق۔ آپ کو طلقاء میں اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان فرمایا تھا، ان سے مواخذہ نہیں ہے۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر یہ ایمان لے آئے تھے۔
اور ان کا ایمان معتبر اور صحیح ہے۔ الحمدللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عظمتوں والے ہیں، جلیل القدر ہیں، کئی فضیلتیں آپ کے دامن میں ہیں۔ ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ بحری بیڑا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے سمندری جہاد کیا، اس کے کمانڈر ان چیز سیدنا معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو دیکھا، وہ جنت کے اندر تختوں پر براجماں تھے، جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، آپ نے ان کو دیکھا تو آپ ہنس دیے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فضیلت حاصل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل الصحابہ ایک کتاب لکھی ہے جو آپ کی صحیح کے اندر مندرج ہے۔ بہت سارے صحابہ کا ذکر خیر ہے، ان کے تراجم ہیں وہاں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ترجمہ بھی امام بخاری نے ذکر و معاویہ کے نام سے ذکر کیا ہے، یعنی فضائل الصحابہ، صحابہ کے فضائل میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے۔ بعض لوگ بات کرتے ہیں کہ دیکھو جی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا، فضل معاویہ نہیں کہا، منقبت معاویہ نہیں کہا، بلکہ ذکر معاویہ کہا۔ کوئی بات نہیں، معاویہ کا ذکر خیر معاویہ، معاویہ کے خیر کا ذکر ہے، خیر والا ذکر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی کے متعلق، لہذا یہ کوئی اعتراض نہیں بنتا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی کی خاص فضیلت اگر پوچھنی ہے تو عالم اہل بیت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھیں۔ اہل بیت جو تھے آپ کی عظمت کو مانتے تھے، آپ کی فضیلت کو تسلیم کرنے تھے۔ ہم نے اہل بیت سے سیکھا کہ معاویہ کا ادب کرنا ہے، ہم نے اہل بیت سے سیکھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی ایسی ویسی رائے قائم نہیں کرنی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ عبداللہ بن عباس کے وہ شاگرد تھے، اور سید معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک رکعت وتر پڑھتے دیکھا، کہ میں نے معاویہ کو دیکھا ایک رکعت نماز وتر ادا کرے، چھوڑ دے داہو کان صاحب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھیے ان کو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، ان کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ شرف صحابیت اتنا بڑا شرف ہے، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے آپ کے بارے، عبداللہ بن عباس نے کہا کان صاحب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک کی صحبت میں رہے، آپ کے ساتھی بنے ہیں، جو رسول اللہ کے ساتھی بن گئے ان پر اللہ کی رضا ہے۔ وہ تسلیم انہو فقیہ، ایک روایت میں ہے کہ آپ فقیہ ہے، اگر ایک وتر پڑھ رہے ہیں یہ تو فقہ اسلامی کا تقاضا ہے۔ اور ایک روایت میں اصاب السنہ، یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو، آپ کی سنت کو اپنانے والے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ہمیں بتایا کہ سیدنا معاویہ کی فضیلتیں ہیں۔ جب اہل بیت آپ کا احترام کریں، آپ کو فقیہ کہیں، آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی قرار دیں، آپ کو متبع سنت قرار دیں، تو ہم کون ہوتے ہیں سیدنا معاویہ کے بارے میں ایسی ویسی بات کرنے والے؟ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی کی جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، علی کے ساتھ کیوں لڑ پڑے؟ یہ اعتراض اہل بیت کو نہیں ہے، اور ائمہ مسلمین نے اس حوالے سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی ہے۔ اور یہ بھی یہ کہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمار سے کہا تھا کہ عمار آپ کو ایک باغی گروہ قتل کر دے گا، یدعونہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، کہ بعض ان کو جنت طرف بلائیں گے عمار، اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو ائمہ نے لکھا ہے کہ امام السنہ اصبہانی 535 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد خارجی ہے، صحابہ تو نہیں ہو سکتے، صحابہ سے عمار کے قاتل نہیں ہیں، قاتل تو خارجی ہیں جناب معاویہ کے گروہ میں، علی کے گروہ میں جو چھپے ہوئے تھے، جن کی شر اور شرارت سے صحابہ میں جنگیں ہو گئی تھی، جن کا جنگوں میں کردار تھا، جو پیش تھے، انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بات فرما دی، ایک باغی گروہ آپ کو عمار شہید کرے گا۔ ساتھ ہی بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان ابنی ھذا سید، حسن میرا بیٹا ہے اور یہ سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، اللہ رب العالمین میرے بیٹے کے ہاتھوں مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ سبحان اللہ، اگر معاویہ باغی ہوتے
تو کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حسن کی تعریف نہ کرتے اس اقدام پر کہ معاویہ سے صلح کرے گا۔ معاویہ باغی نہیں ہے، معاویہ کا گروہ باغی نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر باغی ہوتے تو کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حسن کی تعریف نہ کرتے۔ اس حوالے سے اس سے کیا معلوم ہوا، اس سے کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کی بالکل صحیح اور درست بیعت تھی، اور تمام کے تمام مسلمانوں نے بھی آپ کو اپنا بڑا مان لیا اور حکمران تسلیم کر لیا۔ اسی طرح ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ سیدنا جو معاویہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق کہ دیکھیں جی یہ اہل بیت کے حوالے سے ان سے مخالفت کرتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو جنگ ہوئی ہے علی سے، یہ اجتہادی جنگ تھی، وہ دل و جان سے نہیں، قرآن تو کہتا ہے وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، وہ ایک دوسرے پر رحم کھانے والے اور نرم دل ہے ایک دوسرے کے متعلق۔ اتفاقی جنگ ہو گئی اور اجتہاداً جنگ ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کو پتہ تھا یہ میرے بندے لڑ پڑیں گے، اس کے باوجود اللہ نے صحابہ پر اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ سے مخالفت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سنن نسائی کے اندر ایک روایت ہے کہ لوگوں نے تلبیہ پڑھنا چھوڑا ہوا تھا، تلبیہ نہیں پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس نے پوچھا لوگ تلبیہ نہیں پکار رہے، بتایا گیا کہ یہ معاویہ کے ڈر سے ایسا کر رہے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے بغض میں ایسا کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرمانے لگے، یہ روایت سنن نسائی کے اندر ہے، اس کی سند ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، اس لیے کہ خالد بن مخلد القطوانی جو ہے یہ جب اہل کوفہ سے بیان کرے، امام غلابی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا اور ابن رجب نے شرح الترمذی کے اندر اس بات کو ذکر کیا علامہ غلابی کے حوالے سے کہ خالد بن مخلد جب اہل کوفہ سے روایت کرے تو ضعیف ہوتا ہے اور اہل مدینہ سے روایت کرے تو یہ ثقہ ہے اور اس کی روایت معتبر ہوتی ہے۔ ابو الحسن صالح بن علی یہ کوفی ہے، لہذا روایت اس وجہ سے یہ غیر ثابت اور ضعیف ہے۔ تو اہل بیت کے ساتھ ایسی ویسی کوئی بات نہ، علی کے ساتھ دشمنی بغض تھا نہ کسی کے ساتھ کوئی تھا۔ کہتے ہیں ابو داؤد کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کی خبر جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی، کہنے لگے اطفاہ اللہ جمرۃ اطفاہ اللہ، ایک انگارہ تھا جس کو اللہ نے بجھا دیا۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ بقیہ بن ولید جو اس کے اندر ہے اور تدلیس تسویہ کا ارتکاب کرتا تھا اور اپنے استاد بہیر بن سعد سے ان کے ساتھ بیان کر رہا ہے، تو لہٰذا ایک مدلس راوی جو تدلیس تسویہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اوپر تک سند میں سماع کرے، سماع کی تصریح کرے، سماع میں تسلسل کرے، کہیں بھی سند میں معنن نہیں ہونا چاہیے سلسلہ۔ تو مصر احمد کے اندر سماع کی جہاں تصریح ہے وہاں جمرۃ اطفاہ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ مدلس راوی کی وہ روایت اور وہ الفاظ لیے جائیں گے جہاں وہ سماع کی تصریح کرے گا، تو وہاں یہ الفاظ ہیں ہی نہیں سرے سے۔ دوسری بات ہے بعض علم یہ کہتے ہیں کہ بقیہ بن ولید جو ہے بہیر بن سعد سے بیان کرے تو وہ روایت صحیح ہوتی ہے، کیونکہ بقیہ کے پاس بہیر بن سعد کی کتاب تھی۔ اس قول کی بنیاد پر اس روایت کو صحیح کہتے ہیں، جبکہ یہ بات سرے سے ثابت نہیں کہ بقیہ بن ولید کے پاس بہیر بن سعد کی کوئی کتاب ہو۔ الضعفاء امام ابن عدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، الکامل فی ضعفاء الرجال ابن عدی کی ہے، اس کے اندر ایک قول موجود ہے کہ بقیہ بن ولید کے پاس اپنے استاد بہیر بن سعد کی کتاب تھی، مگر یہ قول ثابت نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر ایک راوی ہے فضل بن عبداللہ بن سلیمان جس کی توثیق ثابت نہیں ہے، لہذا دنیا میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بقیہ بن ولید کے پاس بہیر بن سعد کی کوئی کتاب نہیں تھی، اور یہ روایت بقیہ بن ولید کی تدلیس کی وجہ سے، ان کے معنن ہونے کی وجہ سے یہ غیر ثابت اور ضعیف ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عظمتوں والے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کئی دعائیں بھی دی ہیں، اور آپ کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے آپ کاتب وحی تھے۔ آپ کے والد گرامی نے کہا تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا معاویہ اس کو آپ کاتب وحی بنائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے، وہ تو خطوط لکھتے تھے، جب آپ عرب کے مختلف جو ملوک ہیں ان کو خط لکھتے تھے تو وہ آپ سے لکھواتے تھے۔ اللہ اکبر! شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ بے دلیل اور بے علم بات ہے، اس پر کوئی دلیل اور علم نہیں ہے، لاؤ ثبوت، کیا ثبوت ہے، وہ کون سے رسائل لکھتے تھے، ایسی بات نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی ایک قول دلائل النبوہ بیکی کے اندر ہے، کانا یکتب الوحی، کہ سیدنا معاویہ کاتب وحی تھے، آپ کو کتابت وحی پر مامور کیا گیا تھا۔
البدایہ و نہایہ میں حافظ ابن کثیر مورخ اسلام نے یہ بات ذکر کی ہے، ھذا قدر متفق علیہ بین الناس کاتبہ، کہ تمام کے تمام علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کتاب وحی پر مامور کیا گیا تھا۔ یہ بہت بڑی فضیلت اور عظمت ہے سید معاویہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا عشر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمائے، اور سید معاویہ کی محبت، دیگر اصحاب رسول کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ آخر میں میں پھر سے اپنے علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔